السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے راہ جنون کے 3rd ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں پر زارا بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے جب اس کے ابو اس کے رشتے کے لیے منع کر دیتے ہیں۔ وہ اندر آ کر مہر کا سارا سامان پیک کرتی ہے اور اسے کہتی ہے تم اس گھر سے چلی جاؤ، جہاں مرضی جاؤ، لیکن میری زندگی سے چلی جاؤ، کیونکہ جب تک تم نہیں جاؤ گی میری شادی نہیں ہوگی۔ مہر بیچاری گھبرا جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں کہاں پہ جاؤں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم ٹینشن نہ لو، میں ابو سے بات کروں گی۔ وہ دونوں جھگڑا کر ہی رہتے کہ اتنی دیر میں ان کے ابو بھی وہاں پر آ جاتے اور کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، یہ سب ہنگامے کیوں کر رہے ہو۔ اس کی امی بھی آ جاتی ہیں اور وہ زارا کو سمجھاتی ہیں اور غصہ بھی کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم یہ کیا حرکت کر رہی ہو۔ ساتھ ہی وہ اسے کمرے سے باہر لے کر چلی جاتی ہیں۔ یہاں پر مہر کے ابو اس کے پاس آتے ہیں اور اسے پیار کرتے ہیں اور وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کی بچیاں اس طرح لڑیں گی۔ دوسری طرف عثمان کی امی جب گھر جاتی ہیں تو وہ بہت زیادہ غصہ کرتی ہیں کہ تم مجھے ذلیل کروانے کے لیے لے کے جاتے ہو، اور ویسے بھی تمہیں صرف اس ساری دنیا میں وہی لڑکی پسند آئی تھی۔ بھلا تم مہر کو پسند کر لیتے تو تمہاری شادی بھی جلدی ہو جاتی، لیکن تم نے بھی زارا کو ہی کرنا تھا۔ عثمان کہتا ہے کہ میں تو اس زندگی سے تنگ آ گیا ہوں، کب تک میں کاروبار کے لیے ترستا رہوں گا، اور ویسے بھی مہر مجھے گھاس نہیں ڈالتی، اس لیے زارا کو پسند کیا۔ یہاں مہجبین سارا کچھ سمجھا رہی ہوتی ہے اپنی میٹ کو کہ اتنی دیر میں وہاں پر علیانہ بھی آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آنٹی آپ کیسی ہیں؟ ویسے بھی شبریز تو میرے ساتھ بہت زیادہ روڈلی بیہیویئر کرتا ہے، مجھے تو اس کی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تب مہجبین کہتی ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھنا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور تم اس گھر کی بہو بنو گی۔ یہاں پر زاور بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، تبھی مہر بھی آتی ہے اور اپنے ابو کو اس حالت میں دیکھ کر اور پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کے ابو بھی مہر کو کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ زارا ایسی کیوں ہو گئی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم ٹینشن نہ لو، میں نے ایک رشتہ دیکھا ہے تمہارے لیے۔ تبھی مہر دل میں سوچتی ہے کہ میں تو صرف اور صرف شبریز سے ہی شادی کروں گی، کیونکہ میں اس سے ہی محبت کرتی ہوں، لیکن اپنے ابو کو یہ بات کس طرح بتاؤں۔ اس کی امی بھی سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اس کے ابو کو کہ کوئی بات نہیں، آپ زارا کی شادی پہلے کر دیں، اس میں کیا بات ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے اصولوں کا پکا ہوں، ویسے بھی میں نے اس کے لیے ایک رشتہ دیکھ لیا ہے، ان لوگوں کو اس کی پڑھائی سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، وہ لوگ آئیں گے اسے دیکھنے اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہاں پر مہر کمرے میں جاتی ہے اور بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، اسے اس کے ابو کی باتیں یاد آتی ہے کہ اتنی دیر میں شبریز اسے کال کرتا ہے لیکن وہ کال اٹینڈ نہیں کرتی، تو صبح کو وہ اس کی یونیورسٹی کے سٹاپ پہ ہی چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ اسے کھڑا دیکھتا ہے تو فوراً باہر آتا ہے۔ مہر بھی اسے دیکھ کر چونک جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم یونیورسٹی جاؤ، میں بھی یونیورسٹی ہی آ رہی ہوں، وہاں جا کر ہی بات کریں گے۔ شبریز کہتا ہے کہ مجھے تم سے بھی بات کرنی ہے، اسے گاڑی میں بٹھا کر لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ اب مجھے بتاؤ، میں تمہیں اتنی زیادہ کالز وغیرہ کر رہا تھا، تم نے ایک بھی کال اٹینڈ نہیں کی ہے، تمہارا موبائل کہاں ہے اور کیا مسئلہ ہے؟ مہر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور اسے بتا دیتی ہے رشتے کے بارے میں۔ شبریز گھر آتا ہے اور گھر آ کے اپنی ماما سے کہتا ہے کہ مجھے آپ سے بہت زیادہ ضروری بات کرنی ہے۔ اس کی امی کہتی ہے کہ فی الحال تو میں 2 دن بہت زیادہ بیزی ہوں، اگر تمہیں کوئی زیادہ ہی ضروری بات کرنی ہے تو 2 دن کے بعد کرنا۔ وہ جب اپنے فادر کا پوچھتا ہے تو وہ بھی گھر پہ نہیں ہوتے، اس بات سے وہ بیچارہ اپسیٹ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر جب سب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تبھی زاور کہتا ہے کہ مہر کے رشتہ دیکھنے کے لیے کل لوگ آ رہے ہیں اور بہت ہی اچھے لوگ ہیں، اور ساتھ ہی تم آپا کو بھی بتا دو کہ ہم مہر کی شادی کرنے کے بعد زارا کی بھی شادی جلدی ہی کر دیں گے تاکہ دونوں فرضوں سے ادا ہو جائیں۔ یہ بات سن کر مہر کی امی اس کے پاس جاتی ہے اور انہیں کہتی ہیں کہ تمہارے ابو کو یہ رشتہ بہت ہی اچھا لگا ہے اور لڑکا بھی آ رہا ہے، تم بھی دیکھ لینا، پھر تم لوگ کی شادی طے کر دیں گے۔ مہر یہ بات سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی، پہلے تو وہ اپنی امی کو منع کرتی ہے کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن پھر مجبور ہوتی ہے اور چپ ہو جاتی ہے کہ اب میں کیا کر سکتی ہوں۔ یہاں پر وہ کال کرتی ہے اور پوچھتی ہے شبریز سے کہ تم نے اپنے پیرنٹس سے بات کی یا نہیں کی، رشتے والے مجھے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ تبھی وہ کہتا ہے کہ تمہیں تو پتہ ہے میرے پیرنٹس کے پاس میرے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم پریشان نہ ہو، میں بات کر لوں گا، اور ویسے بھی آج تک انہوں نے میری بات مانی تو ہے نہیں، لیکن پھر بھی فورس کروں گا۔ یہاں پر مہر یونیورسٹی آ جاتی ہے اور جیسے ہی اس کا لیکچر ختم ہوتا ہے وہ جانے لگتی کہ شبریز آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھے بہت زیادہ پریشان لگ رہی ہو، کیا بات ہے، تم مجھ سے کچھ چھپا تو نہیں رہی ہو، جلدی سے بتاؤ۔ تو وہ اسے کہہ دیتی ہے کہ آج رشتہ دیکھنے آ رہے ہیں۔ یہ بات سن کر وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں نہیں جانے دوں گا، اور ساتھ ہی اسے کمرے میں بند کر لیتا ہے۔
اور کہتا ہے جب تک وہ لوگ نہیں جائیں گے تم بھی نہیں جا سکو۔ مہر پریشان ہو جاتی ہے اور اس کی منت کرتی ہے۔ دوسری طرف یہاں پر مہر کے ابو کو پتہ لگتا ہے کہ وہ نہیں ہے تو وہ بولنے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگ بھی آتے ہی ہوں گے، تمہیں اسے نہیں جانا چاہیے تھا۔ مہر سمجھاتی ہے شبریز کو اور کہتی ہے کہ میں رشتے کے لیے ہاں نہیں کروں گی، پلیز ابھی مجھے جانے دو، میرے ابو کی عزت کا سوال ہے اور میں ان کے پاس زیادہ دیر بیٹھوں گی بھی نہیں۔ یہ بات اس کی وہ سمجھ جاتا ہے شبریز اور اسے کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ دوسری طرف یہاں پر رشتے والے بھی آ جاتے ہیں، سب لوگوں کو ایک دوسرے کے پسند آتے ہیں۔ وہ لوگ مہر کا پوچھ ہی رہے ہوتے ہیں کہ اتنی دیر میں وہ بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور آ کر ان سے سلام وغیرہ لیتی ہے۔ اس کی امی کہتی ہے کہ دراصل یہ یونیورسٹی چلی گئی تھی، ایک ضروری کام تھا اسی لیے۔ ساتھ ہی اسے کہتی ہے آ کر بیٹھ جو۔ لڑکے کی امی کو بھی مہر بہت اچھی لگ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اگر آپ مناسب سمجھے تو ہم رسم کر لیتے ہیں۔ یہ بات سن کر مہر وہاں سے چلی جاتی ہے اور کمرے میں جاتے ہی شبریز اس سے کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم زیادہ دیر تو ان کے پاس نہیں بیٹھی نا، اور مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ مہر بیچاری بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور اسے بتا دیتی ہے کہ میں زیادہ دیر تو نہیں بیٹھی لیکن ان لوگوں نے مجھے پسند کر لیا ہے، اب میں کیا کروں، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ یہاں پر شبریز بھی بات سن کر بہت زیادہ اپسٹ ہو جاتا ہے اور اس کے امی نے اسے پارٹی میں بلایا ہوتا ہے۔ وہ پارٹی میں جاتا ہے تو اس کی امی کہتی ہے کہ میں نے تمہارے لیے ڈریس سلیکٹ کیا تھا، تم وہ کیوں نہیں پہن کے آئے، تمہیں میڈ نے دیا نہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ دیا تھا لیکن میرے کمرے میں ہی پڑا ہے، آپ جا کر اٹھا لینا۔ ساتھ ہی وہ لوگوں سے ملتا ہے اور جانے ہی لگتا ہے کہ اس کی امی کہتی ہے کہ ہم نے ایک اناؤنسمنٹ کرنی ہے۔ تبھی اس کے فادر اور اس کی موم دونوں اس کے انگیجمنٹ کی بات کرتے ہیں اور الیانا کو بھی بلاتے ہیں۔ یہ بات سن کر زین اور نتاشا بھی حیران سے رہ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان دونوں کی اسی مہینے میں منگنی اور شادی کر دیں گے۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ لائک کمنٹ شیئر کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔